قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طرح سے ہوگی؟ قربانی کا گوشت کھایا بھی جا سکتا ہے، کھلایا بھی جا سکتا ہے، غریبوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے. ساری صورتیں ثابت ہیں، کیونکہ سورہ الحج میں رب العزت نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ، مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ. تو خود کھانے کی صورتیں جو ہیں، جیسے مفلوق الحال لوگ ہیں، ذخیرہ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جن کا فریزر پہلے بھی خالی نہیں ہوتا، ان کو آخر قربانی کے گوشت فریزر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام بخاری نے حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ کرو. صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے 5569 5569. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو کھایا بھی جا سکتا ہے، کھلایا بھی جا سکتا ہے، ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے. حافظ ابن کثیر نے یہ بات تحریر کی ہے کہ یہ حکم اباحت کے لیے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی قربانیوں کے گوشت کھانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ان کے گوشت کھانا جائز ہے. یہ زاد المسیر کی روایت ہے، والیوم 5 پیج 426. بعض علماء کی رائے میں مستحب یہ کہ آدھا گوشت کھایا جائے، آدھا دوسروں کو کھلایا جائے. یہ روایت فتح الباری کی ہے، والیوم 10 پیج 27. بعض علماء کی رائے میں گوشت کی تقسیم میں کوئی پابندی نہیں. یہ اس حدیث سے ثابت ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ صحیح مسلم کی کتاب الادب میں ہے کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانیوں کے گوشت کھانے سے روکا تھا، پھر اب تم جتنا چاہو اس میں سے اپنے کھانے کے لیے روک لو. ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، جتنا چاہو خود کھاؤ، کھلاؤ، ذخیرہ کر لو. اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ تیسرا حصہ کھاؤ یا آدھا کھا لو، یا یہ ہے کہ سارا اللہ کی راہ میں دے دو یا کسی کو کھلا دو.